السلام علیکم۔ حیرت انگیز واقعات کے اس سلسلے میں آج جو واقعہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ کہاں سے آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی ایک بات بھی نہیں تھی جس کی بنیاد پر اسے تہذیب سے آشنا قرار دیا جاتا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس بارے میں سوچ سوچ کر لوگ حیران ہوتے رہے اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ پراسرار نوجوان کیسپر ہوزر کے نام سے مشہور ہوا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز اس کے لیے یکسر اجنبی ہے۔ وہ ہر معاملے میں خوف اور گھبراہٹ کا اظہار کرتا تھا۔ بہت سی چیزوں سے اسے واضح الرجی تھی اور وہ بہت سہما رہا کرتا تھا۔ یہ سن 1828 کی بات ہے۔ ہوزر کی موجودگی کو سب سے پہلے جرمن شہر نیورمبرگ میں نوٹ کیا گیا۔ وہ خود تو صاف ستھرا تھا مگر اس کے بدن پر جو لباس تھا وہ چیتڑوں سے کم نہیں تھا۔ اس کے پیر سوجے ہوئے تھے اور وہ چلنے میں بہت زیادہ دشواری محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چاروں طرف نہایت متوحش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات کا خوف ہو کہ کہیں سے کوئی آ کر اسے جان سے مار دے گا۔ ایک پولیس مین نے اسے روک کر نام پوچھا مگر وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا کیونکہ اسے بولنا آتا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر تک پولیس مین اس کے ساتھ مغز باشی کرتا رہا، پھر اپنے افسر اعلیٰ کے پاس لے گیا۔ اس سے بھی کوئی حل نہ نکلا۔ نوجوان نے ایک ہی جملہ رٹا ہوا تھا، میں بھی اپنے والد کی طرح سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ جب وہ یہ جملہ ادا کرتا تھا تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے لہجے میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ کسی طوطے کی طرح رٹا ہوا جملہ دہرایا کرتا تھا۔ جب اسے کھانا دیا گیا تب چند دلچسپ باتوں کا علم ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کھانا کھاتا تھا، دودھ سے بھی بہت خوفزدہ تھا اور لاکھ زور دینے پر بھی اس نے دودھ نہیں پیا۔ پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور انگلی کی مدد سے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ ملا ہوا تو نہیں اور پھر پی گیا۔ نوجوان کی جیب سے ایک بوسیدہ خط برآمد ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ نیورمبرگ میں 6th کیولری میں افسر تھا اور سفارش کی گئی تھی کہ اس نوجوان کو بھی اسی کیولری میں بھرتی کر لیا جائے۔ ریکارڈز کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی مذکورہ کیولری میں نہیں تھا۔ یہ بات سب کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ خط میں اس کا نام نہیں بتایا گیا تھا۔ خود اس نوجوان نے اپنا نام کیسپر ہوزر لکھا۔ نیورمبرگ میں کہیں کوئی گھر ایسا نہ ملا جس کا کوئی بچہ ٹھیک ان دنوں گم ہوا ہو جن دنوں یہ نوجوان گم ہوا تھا۔ کیسپر ہوزر کئی دنوں تک شہر کے حکام کے لیے معمہ بنا رہا۔ وہ کئی چیزوں سے صاف بے-دخل تھا۔ سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اسے شہر کے ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈومر کے سپرد کیا گیا جو اسے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں بھی ہوزر نے بعض انتہائی عجیب و غریب حرکتیں کی۔ اس نے شمع کی لو کو پکڑنے کی کوشش کر کے ڈاکٹر ڈومر کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اسے بولنے کے قابل بنایا۔ ہوزر کے مطابق اسے بچپن ہی سے ایک کوٹھری میں رکھا گیا تھا اور کھانے کے لیے ہمیشہ سیاہ روٹی دی جاتی تھی جس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ سن 1829 میں ہوزر کو ایک نقاب پوش نے خنجر کا وار کر کے زخمی کر دیا۔ اس حملے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ شہر میں کوئی اسے نہیں جانتا تھا اور اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دیا گیا۔ 14 دسمبر سن 1833 کی یہ بات ہے جب ہوزر اپنے محافظوں کے ساتھ ایک باغ کی سیر کر رہا تھا۔ جب چند لمحوں کے لیے محافظوں کی نظر سے وہ دور ہوا تو کسی نے کام دکھا دیا۔ ہوزر کو خنجر گھونپ دیا گیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باغ کے جس کونے میں ہوزر کو خنجر گھونپا گیا وہاں دور دور تک کوئی ذی نفس نہیں تھا اور خنجر کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ اور یہ بات بھی معائنے سے واضح ہو گئی کہ وہ زخم ہوزر نے خود اپنے آپ کو نہیں لگایا تھا۔ ہوزر اس زخم کی تاب نہ لا سکا اور اگلے ہی دن انتقال کر گیا۔
یوں اس شخص کی ذات ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بنی رہی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کون سے حالات تھے کہ وہ ہماری دنیا میں ہمارے بیچ پہنچ گیا، اور اسے مارا کس نے؟ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔